نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کا ثواب سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ کی روح کا ثواب. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم. صلاۃ و سلام تمام نبیوں کے سردار پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو جو ہے وہ 49ویں مرحلے میں داخل ہو گئی اور آج ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام اسم گرامی نام نامی سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1308 عیسوی ہے، جس کی یہ 2013 جا رہی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 1384 ہے. تو اس کو اگر گنا جائے تو اس حساب سے ٹوٹل آپ کی عمر جو ہے وہ 76 سال بنتی ہے، 76 ایئرس. جائے پیدائش جو ہے وہ آپ کی اونچ شریف ہے. یہ اونچ شریف بہاولپور جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے. آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد کبیر اور ان کے والد گرامی کا نام سید جلال الدین بخاری سرخ پوش سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جو خاندان ہے اس کے نام کے ساتھ بخاری لگتا ہے. تو یہ بخاری جو ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ بخاری سادات کی جو ہے وہ ایک شاخ ہے بخارا سے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ بخاری لکھتے ہیں. تو آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر گیا. سید جلال الدین بخاری سرخ پوش مخدوم جہانیہ کے دادا جو ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی. دونوں مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں تھیں. پہلے ایک سے نکاح کیا، ان کا جب وصال ہو گیا اس کے بعد پھر دوسری سے نکاح کیا. تو دوسری شادی بی بی زہرا سے کی. یہ زہرا نہیں ہوتا، زہرا سے کی. ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا سید احمد کبیر. ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت اور سید صدر الدین راجن قتال. یہ قتال جو ہے یہ بڑے کاف کے ساتھ بھی ایک بک میں ہے اور چھوٹے کاف کے ساتھ بھی ہے. راجو بھی ہے اور راجن بھی ہے، دونوں لفظ. سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خاندان اونچ شریف میں رہتا. آج بھی یہ اونچ شریف جو ہے آپ جائیں تو آثار قدیمہ جو ہیں وہاں آپ کو ملیں گے. آثار قدیمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مزارات. ملیں گے اور مزارات کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ایرانی سٹرکچر جو ہے، جو بلڈنگز ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے، جو ٹائلنگ وہاں ہوتی ہے، ویسی ہی آپ کو اونچ شریف کے اندر بھی ملے گی. اس لیے کہ اونچ شریف کے اندر جو مزارات بنائے گئے ہیں یہ انہی معماروں نے بنائے ہیں کہ جو ایران سے آتے تھے یا جنہوں نے ایران سے مکان بنانے جو ہیں وہ سیکھے تھے. اونچ شریف مرکز بنا سید جلال الدین سرخ پوش سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ مرکز بنا. اور یہ مرید تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. تو اشرفی سلسلہ کے بانی سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جب ہوئی، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ محدث اونچ شریف عالم بعمل حضرت جمال خندارو کے پاس جو ہے وہ لے کر گئے. یہ اس وقت وہاں اونچ شریف کے خانقاہ اور یونیورسٹی کے اندر حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے. ان کے پاس لے گئے کہ آپ دعا کیجیے بچے کے لیے. دیکھیے کہ سادات بھی علم کی کتنی تعظیم اور عزت کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھاتے ہیں حالانکہ خود بہت بڑی گردی ہے لیکن پھر یہ تعظیم ان کی کر رہے. تو انہوں نے بچے کو لیا
مخدوم جہانی جہاں گشت اور ان کے لیے دعا کی. اور یہ جب لے کر گئے تھے بچے کو تو تب شب برات تھی، یعنی سورج ڈوب چکا تھا. تو عالم بعمل محدث اچ شریف جمال خندارو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بچے کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے یہ بچہ اتنا ہی مشہور ہوگا اور اتنا ہی بابرکت ہوگا لوگوں کے درمیان جتنی آج کی رات ہے. اس کے بعد چونکہ یونیورسٹی گھر کے اندر تھی، پرانے زمانے کی جتنی خانقاہیں ہیں نا وہ اپنی خانقاہ کو یونیورسٹی بنا لیتے تھے. اس کو پرانے زمانے میں مدرسہ کہتے تھے. جتنا عظیم پیر ہوتا تھا اتنا ہی علم اس کی خانقاہ کے اندر ہوتا تھا. تو خانقاہوں کو مشکل کچھ نہیں ہے، آج بھی خانقاہوں کا قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسے کہ ہر خانقاہ کا جو گدی نشین ہے وہ وہاں مدرسہ بنا لے، لیکن اس کی طرف جانب 24 آور پوری توجہ دے. پارٹ ٹائم نہیں توجہ دینا، پوری توجہ دینا. اور جب اسے خانقاہ کو اپنا مرکز بنا لیں گے پھر باطل کسی طرف سے گھس نہیں سکتا. تو جب خانقاہوں کے اندر نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام نہیں رہا تو پھر ان کا مقام نہیں رہا. جب تک خانقاہوں کے اندر نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام رہا ہے تو تب تک خانقاہوں کا بھی مقام رہا ہے. تو سید جلال الدین بخاری سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اچ شریف جہاں رہ رہے ہیں اپنی خانقاہ کو آپ نے یونیورسٹی بنا لیا. تو وہاں اب تعلیم حاصل کرنے لگے. بیٹے بھی اولاد بھی وہاں پڑھتی تھی. تو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ نے حفظ کیا، گرامر آپ نے پڑھی، آپ نے جو ہے وہ علم نحو، علم صرف، ادب، لغت چلتا رہا کام، پڑھتے رہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ادب سکھانا ضروری ہوتا ہے ساتھ. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ کا بچہ علم سیکھ رہا ہے ادب نہیں سیکھ رہا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ علم اسے نقصان پہنچائے گا، اور یا تو نقصان تو تب پہنچائے گا جب آ جائے گا ہی نہیں. علم آتا ہی ادب سے. یہاں امریکہ کے اندر اسکول کالجز کے اندر میں دیکھتا ہوں بچے استاد کے سامنے کھا رہے ہیں، بچے استاد کے سامنے مذاق کر رہے ہیں. بلکہ بعض تو ایسی بھی امریکہ کے اندر اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، ٹی وی میں خبریں آ جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں عجیب سے. تو وہاں ادب نہ رہا. اس لیے جب ہمارے مدرسہ کا پڑھا ہوا کوئی بچہ امریکن اسکول میں جاتا ہے تو اس کا ادب دیکھ کر ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں. ہم جیسے ادب کرتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں تو سر جھکا کے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتے. تو ادب بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ادب ملتا ہے مدرسہ کے اندر. اب آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اچ شریف کے اندر، جسے میں یونیورسٹی کہتا ہوں، میں خانقاہ کو خانقاہ نہیں کہتا، میں اسے یونیورسٹی کہتا ہوں، جو پرانی خانقاہ ہے، وہاں سے جید عظیم لوگ نکلے ہیں. تو اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو مخدوم جہانی ہے جہاں گشت رحمۃ اللہ، 7 سال ان کی عمر ہوئی، اور یہ ماں باپ ادب سکھاتا ہے. تو والد گرامی نے ان کو کھجوریں دی، ایک تھال، کہا جاؤ جا کر محدث اعظم کو دے دیجئے، جمال خندارو رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جا کے کھجوریں پیش کیجئے برکت کے لیے، وہ تقسیم کر دیں گے. تو بیٹا لے کر گیا، جب جا کر دیں، انہوں نے کھجوریں بانٹی اور ان میں سے 2 کھجوریں جو ہیں وہ ان کو بھی دے دی. تو انہوں نے کھجوریں جو ہیں گٹھلی سمیت کھا دی. مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی. تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹے سید زادے تو نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی؟ کہا ہاں حضور. کیونکہ ہو سکتا تھا کہ بچے ہوتے ہیں وہ اکثر کھا جاتے ہیں، تو آپ نے سمجھے شاید بچہ جو ہے وہ انجانے میں کھا گیا. ہم نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں گٹھلی سمیت کھا گیا. کہنے لگے کیوں؟ گٹھلی تو نکال لیتے. کہنے لگے حضور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مجھے کھجوریں پکڑائی ہیں تو آپ کے ہاتھ کی برکت کھجوروں میں گٹھلی میں بھی سرایت کر گئی، تو میں نے کہا کہ یہ برکت والی گٹھلیاں نیچے کیوں پھینکوں، میں اسے خود کھا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، آپ بڑے خوش ہوئے. فرمان لگے سید زادے بیٹے تو اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا. لو بتاؤ اس کے اندر کون سی ڈکشنری ہے؟ اس کے اندر کوئی لبید کے کتنے اشعار ہیں؟ کوئی نہیں. ایک ادب کا جملہ ہے، اور اس جملے کے نتیجے میں دعا مل رہی ہے کہ تو اپنے خاندان کے نام کو روشن کرے گا.
تو انہیں اپنے بچوں کو ادب سکھایا کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کو بتاؤ کہ آپ کے والد گرامی اگر زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چومو، جھک کر سلام کرو. تو وہ جب دوسرے کا سلام کرے گا اور نماز جب وہ پڑھے گا وہ پھر آپ کا بھی ادب کرنے لگ جائے. تو ہم جب بچوں کو یہ سکھائیں گے، نبی کا ادب نہیں سکھائیں گے، ولی کا ادب نہیں سکھائیں گے، بڑے کا ادب نہیں سکھائیں گے، وہ پھر بدتمیزی کرتا ہے وہ بچہ، پھر وہ کسی کا ادب نہیں کرتا. تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے اندر، یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس بچے میں اتنا ادب ہے کہ وہ استاد کے ہاتھ کی دی ہوئی کھجور کی گٹھلی کو نیچے نہیں پھینک رہا، تو وہ بچہ کتنا علم سیکھے گا. آپ نے خوب پڑھا آپ نے. تو احادیث کی بک بھی پڑھتے رہے، حدیث، علم حدیث، اصول فقہ، یہ آپ نے پڑھا. تو قاضی بہاؤالدین جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ تھے، ماہر تھے فقہ کے اندر. ان سے آپ نے جب پڑھا تو ابتدا سے آخر تک تقریباً کتابیں آپ نے پڑھ ڈالی. آخری کتب آپ پڑھ رہے تھے، ہدایہ، ان کے اسباق آپ لے رہے تھے، علامہ قاضی بہاؤالدین سے لے رہے تھے. تو ان کا وصال ہو گیا. ہدایہ شریف پہ جب آپ پہنچے، اصول کی آخری کتابوں پہ جب آپ پہنچے، تو اس وقت ان کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا، اگر وصال نہ ہوتا تو یہ اپنی ہی یونیورسٹی میں سارے پڑھتے، لیکن چونکہ اسباق آخری تھے، اب آپ کے والد گرامی نے آپ کو ملتان بھیج دیا. ملتان جو ہے وہ ان کا مرکز تھا، اور ملتان بھی یونیورسٹی تھی، وہ بھی خانقاہ ہے اور وہ خانقاہ بھی یونیورسٹی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ یونیورسٹی ہوتی تھی. وہاں ظاہری اور باطنی تمام علوم دیے جاتے تھے. وہاں درویش بھی رہتے تھے، مہمان بھی رہتے تھے، غریب اور یتیم فقیر ان کا بھی سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور وہ ساتھ میں طلباء پڑھتے بھی رہتے تھے. تو اب اچ شریف کے اندر پورا علم ہے، لیکن ایفیلیٹڈ ہے یہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں سے دادا نے سارا سیکھا ہوا ہے. اب آپ وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا گیا. استقبال کیوں کیا گیا؟ کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، آپ کے دادا نے فیض لیا ہے، یہاں سے استقبال کیا گیا. تو پیر و مرشد جو ہیں یہ ان کی خانقاہ ہے. سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پوتے شیخ رکن الدین ملتانی کے پاس پہنچے. آپ جب مدرسہ میں پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا اور یہ تعارف کروایا. تعارف ذرا سنیے گا کیسے کروایا. لوگوں سے یہ کہنے لگے، یونیورسٹی کے اساتذہ سے کہنے لگے، یہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ کا پوتا ہے، ملنے نہیں آیا، پڑھنے آیا ہے. کہ تم سمجھو کہ شاید ملنے آیا، ہمیں نہیں، پڑھنے آیا ہے. اور سنو، یہ مدرسہ میں قیام کریں گے، مہمان خانے میں نہیں، مدرسہ میں قیام کریں گے، اور ان کا کھانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا. اور ہمارے گھر سے بھی نہیں، جو کھانا میں کھاتا ہوں اس میں سے دیا جائے گا سید زادے کو. اور آپ کے لیے جو ہے وہ خاص قسم کا ایک روغن ملا کر، زیتون ملا کر، کچھ میوہ جات ملا کر کھانا آپ کے لیے بنایا جاتا تھا تھوڑا سا، اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا. اب آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا.